ظاہر بڑی کڑی شرائط تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے امن کے لیے انہیں پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان اور مدینے جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینے سے واپس چلا جائے گا اپنے آبائی دین پر تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ شرط بھی قبول کر لی، اور جب معاہدہ لکھنے کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے جس پر اعتماد کیا اور معاہدہ لکھنے کی سعادت جسے نصیب فرمائی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی لکھو کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، وہی لکھو جو ہمارا رواج ہے مکے میں، بسم کا اللہم، بسم کا اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ لفظوں میں الجھ جاتے ہیں اور اتنا الجھ جاتے ہیں کہ بات یا نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے اور صلح ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو بسم کا اللہم۔ ضدی نہیں تھے اللہ کے نبی، بلکہ معاملہ فہم تھے اور معاملے کے اینڈ تک چلے جاتے تھے کہ اس طرح لکھنے سے یا اس طرح بات کرنے سے کیا ہوگا اور اس طرح لکھنے اور بات کرنے سے کیا ہوگا۔ نام تو اللہ کا ہی لکھنا تھا نا، آپ نے ضد نہیں کی کہ یہی لکھو، بلکہ آپ نے فرمایا لکھ دو بسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ اور ادھر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چیز ایک ہی تھی، اللہ کے رسول نے بسم کا اللہم لکھا دیا۔ دوسری بات آپ فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا یہاں محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے بلکہ لکھا جائے محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ توجہ بیٹے، توجہ سے باتیں نہیں کرتی، یہ خطبہ سننا فرض ہے، ایک دوران بولنا باتیں کرنا منع ہے کمپلیٹلی۔ یہ خطبے کے دوران جو آپ بیٹھے ہیں تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یہ حالت نماز میں ہے۔ جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں نا، زور کے 4 پڑھتے ہیں، تو 2 فرضوں کی جگہ پر یہ خطبہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح نماز میں بولنا منع ہے، گفتگو کرنا منع ہے، اسی طرح خطبے کے دوران بھی باتیں کرنا اور ایسی حرکت کرنا جو نماز کے منافی ہو یہ جائز نہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ کو رسول اللہ ہم مانتے ہوتے
تو پھر آپ کی اور ہماری لڑائی نہیں تھی۔ اختلاف تو یہی ہے، جب تک آپ محمد بن عبداللہ بن کر ہمارے اندر رہے، ہم آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، لیکن اختلاف اس وقت ہوا جب آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان دو۔ یہ بات ہم نے نہیں مانی، لہذا بیٹھے باتیں نہیں کرتے، بیٹھ جائیں۔ لہذا محمد بن عبداللہ لکھے، محمد رسول اللہ نہ لکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ جائیں بیٹے بیٹھ جائیں، فرمایا کہ اس کے اوپر لکیر کھینچ دو، یہ کاٹ دو اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہا سکتا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں دوسری رائے نہیں، لیکن امن کی خاطر آپ یہ کاٹ دیں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، جس پر اتفاق ہوتا ہے وہی لکھ دو۔ وہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکیر کھینچ دے۔ قلم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کے اوپر خود لکیر کھینچ دی۔ اللہ اکبر۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے، جی ابھی پڑھنی ہے، ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاٹ دیا۔ یہاں علماء نے ایک چیز کا موازنہ کیا ہے، کچھ لوگ اس بات پر معترض ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، بیماری بھی ایسی تھی کبھی رسی پڑ جاتی کبھی ہوش آ جاتا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کاغذ لے کر آؤ اور قلم لاؤ اور دعات لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہیں، اس وقت آپ انتہائی تکلیف میں ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے۔ یہاں سے کچھ بھائی اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور حکم عدولی پر محمول کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو خلافت لکھ کر کسی کو دینا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہ ہونے دیا۔ حالانکہ آپ سرکار اس کے بعد بھی زندہ رہے اور کچھ لکھوانا ضروری ہوتا تو آپ فرماتے میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے سامنے کتاب قلم اور کاغذ لاؤ، میں نے کچھ لکھوانا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام
لکھوانا چاہتے ہو اور کوئی چیز ضروری ہو اور صحابہ کرام انکار کرتے ہیں، اس کنڈیشن کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے، آپ کو زحمت نہ دی جائے۔ کیونکہ یہ الفاظ کہنے کے بعد اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے تھے، پھر بعد میں ہوش میں آئے۔ اگر لکھوانا ضروری ہوتا تو آپ دوبارہ حکم دیتے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں تو نہ کاغذ تھا، نہ کتاب تھی، نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ دوات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے، نبی علیہ السلام کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ مزید آپ کو اس معاملے میں ڈالا جائے۔ علماء لکھتے ہیں جب معاہدہ صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی، یہاں قلم بھی تھا، یہاں دوات بھی تھی، یہاں کاغذ بھی تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تنقید اور دوسری طرف خاموشی، جس سے علماء نے لکھا ہے کہ ادھر بھی نبی علیہ السلام کا ادب اور آپ کا آرام اور سکون ملحوظ تھا، اور یہاں بھی نبی علیہ السلام کا ادب ملحوظ تھا۔ ورنہ جس طرح آپ نے یہاں قلم لے کر اپنے ہاتھ سے لکیر پھیر دی تھی، آپ فرماتے کہ لاؤ اور اللہ کے رسول اسے لازمی لکھوا دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ کوئی لازمی چیز اور حتمی چیز نہ تھی۔ اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سرکار نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں پر کاربند رہو گے، ہدایت پر رہو گے، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ علماء نے یہی لکھا ہے جو حضرت عمر سمجھے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو لازم پکڑنا، یہی آپ لکھوانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ جیسے بات کا بتنگڑ بنا لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال زندہ رہے تھے؟ تقریباً 33.5 سال اس کے بعد زندہ رہے، 33.5 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ اگر اور اس 33.5 سالوں کے اندر کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام میری خلافت رکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر زبانی بھی کہہ سکتے تھے اور انہیں لکھ کر دے بھی سکتے تھے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیا، 1,00,000 دینار حق مہر تھا۔ یہ ساری کتابوں کے اندر
لکھا ہوا ہے جو تاریخ کی بڑی کتابیں. اگر ایسا ہی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. اگر یہ سمجھتے ہوتے کہ نعوذ باللہ انہوں نے میرا حق غصب کیا اور خلافت سے انہوں نے مجھے روکا، یہ رکاوٹ بنے، ایسا نہیں تھا. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان بزرگوں کے ساتھ رہے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے جب تک وہ امیر المومنین رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لفظ کاٹنے سے محمد رسول اللہ جو انکار کیا تھا تو یہ ادب تھا. حالانکہ عام اصول یہ ہے الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے. جب حکم آ جاتا ہے تو اس وقت ادب نیچے رہ جاتا ہے، حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کاٹ تو محمد رسول اللہ کے الفاظ، لیکن ادباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ میرا دل اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا. یہ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کا ادب تھا، اس کو ہم گستاخی پر معمول نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. فاتح خیبر یہ بڑا، خیبر کا غزوہ جو تھا، غزوہ خیبر، یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا. اس دور میں یوں سمجھئے جیسے حماس کا اسرائیل کو شکست دینا، حماس کا اسرائیل کا مقابلہ کرنا، یہ بظاہر کتنا مشکل ہے. اسی طرح یہ خیبر کو فتح کرنا اس دور میں یہ خیبر کا علاقہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. خیبر کے علاقے میں یہودی آباد تھے اور یہودی پوری عرب کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے اور ان قلعوں کے اندر یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور ناقابل تسخیر سمجھتے تھے. خیبر کے 9 قلعے تھے. کتنے قلعے تھے؟ 9 قلعے خیبر کے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر گئے کہ خیبر کو فتح کرنا ہے. 8 قلعے فتح ہو گئے. 8 قلعے فتح ہو گئے. تبری میں لکھا ہے ایک حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر فتح ہوا، ایک حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ پر فتح ہوا، اور اس طرح دیگر صحابہ کے ہاتھوں پر وہ فتح ہوئے. اللہ اکبر. کمانڈر ان چیف کون تھے؟ خود نبی علیہ السلام قیادت کر رہے تھے. 8 قلعے فتح ہو گئے. 9ویں قلعے کی جب فتح کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام کو درد شقیقہ ایسی کہ نبی علیہ السلام سے عملاً اس کے اندر حصہ لینا مشکل ہو گیا. رات ہو گئی، ایک قلعہ باقی رہتا تھا. ایک قلعہ 8 فتح ہو گئے، ایک باقی رہتا تھا. رات ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو بھی فتح کروا دے گا. اور وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رات کو ہمیں نیند نہ آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا
جس کو اللہ کے رسول صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دیں گے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے، ہر ایک اس بات کا خواہش مند تھا کہ یہ جھنڈا مجھے ملے اور یہ سعادت اللہ مجھے نصیب فرمائے۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھ کو درد ہے، ان کی آنکھیں درد کرتی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے کیمپ میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ بصقا فی عین علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آنکھیں ایسی ہوگی جیسے درد ہی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر آپ سرکار نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ساتھ اپنی تلوار دی، ساتھ اپنی تلوار دی، جس تلوار کا نام تھا ذوالفقار، اس تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور آپ کو جھنڈا دے کر یہ ٹاسک سونپا کہ اللہ کی راہ میں آگ لڑنا ہے اور یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کے اندر یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر آدمی، نواب اور سردار اور پہلوان جس کا نام مرہب تھا، یہ قلعہ مرہب کا قلعہ تھا، جسے قلعہ قموس بھی کہا جاتا تھا۔ مرہب مقابلے میں آیا تو مرہب جب مقابلے میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں مقابلے میں آئے تو مرہب نے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا دنیا جانتی ہے کہ میرا نام مرہب ہے اور میں عرب کا سب سے بڑا بہادر اور جنگجو ہوں، میرا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا میں وہ ہوں جس کا ماں نے نام حیدر رکھا ہے، جس کا نام حیدر رکھا ہے، میں تیرا مقابلہ کروں گا اور تیرا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ پھر مرہب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہوئی کہ پہلے کون وار کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرہب سے کہ پہلے تو وار کر، پہلے تو اپنا زور لگا وار کر۔ مرہب نے اتنا زوردار حملہ کیا اپنی تلوار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر جو کھود پہنا ہوا تھا وہ کٹ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور یہاں سے خون کا فوارہ جو تھا وہ بہہ نکلا۔ یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی اس موقع پر کہ یا اللہ میں نے اپنا سب سے عزیز تیری راہ میں میدان میں اتارا ہے، اللہ مدد فرما۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، انہوں نے وہ تلوار جو رسول اللہ نے دی تھی ذوالفقار، اس تلوار سے وار کیا اور اتنا بھرپور وار تھا یہ تلوار کا کہ اس کی کھود بھی کٹ گئی، جو سر کے اوپر کھود تھی وہ بھی کٹ گئی اور مرہب کے دو ٹکڑے ہو گئے، مرہب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور وہ قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں سال کا
ورلڈ کپ فلاں آدمی نے جیتا، جیتا تو پوری ٹیم نے ہوتا ہے، لیکن نام کس کا آتا ہے؟ جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے۔ 8 قلعے پہلے فتح ہو چکے تھے اس جنگ میں، یہ آخری قلعہ، یوں سمجھیے کہ یہ آخری اوور تھا، اور آخری اوور میں چھکے کی ضرورت تھی، یوں سمجھیے آپ، آخری اوور میں چھکے کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ سے لگوا دیا، مرحب کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ آخری قلعہ فتح ہونے کے بعد فتح خیبر کا تاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی گئی فاتح خیبر، نبی علیہ صحابہ دوسرے بھی تھے، لیکن چونکہ یہ آخری قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا، تو یہ فتح کا تاج انہی کے سر پر سجا دیا گیا، اور آج تک امت انہیں فاتح خیبر کہتی ہے، فاتح خیبر۔ اور اس کے بعد وہ پورا خیبر کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا، اور پھر معاملہ طے پا گئے کہ خیبر والے ٹیکس دیں گے اور اسلامی حکومت ان کا تحفظ کرے گی، اور معاملہ طے پا گئے۔ اور خیبر کی جاگیر کا جو آمدن آتی تھی، اس میں سے اللہ کے رسول کے گھر کے اور اہل بیت کے اخراجات پورے ہوتے تھے، اسی سے باغ فدق سے اور کچھ اور مال فیض تھا جس سے یہ معاملہ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے فرعون، اس مرہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل کروا کر واصل جہنم کیا۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، یہ اپنا بندہ ایسا مسلمانوں کو نصیب فرما جو نتنیاہو کو قتل کرے، اے اللہ جن کی گردنیں اتارے، ایسا بندہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، جو یہ بائیڈن تو اب چلا گیا، اس کے بعد جو آنے والے نمرود ہیں، فرعون ہیں، ان فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو کوئی دلیر لیڈر نصیب فرما، دلیر لیڈر مجاہد جو ان کا ناطقہ بند کر دے اور اپنے محبوب کی امت کو غلبہ دین کے لیے جہاد کے جذبے سے سرشار فرما دے۔ اگر چند ہزار مجاہدین جن کی تعداد بعض 2600 کہتے ہیں، بعض 4000 کہتے ہیں، بعض اس سے زیادہ کر لیں، وہ 4000 کے راؤنڈ اباؤٹ مجاہدین غزہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے اسرائیل کو جھکنا پڑ گیا۔ اگر یہ چند ہزار ہو کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اتنے بڑے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر امت مسلمہ کے جرنیل، ہماری فوجیں، ہمارے لیڈر جہاد کے لیے اور قدس کی اور فلسطین کی آزادی کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ کی قسم یہ یہودی مرہب کی اولاد، یہ مرہب کی اولاد یہ مقابلہ مسلمانوں کا نہیں کر سکتی۔ یہ بڑے بزدل ہیں، بڑے بزدل ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے دے تو یہ ویسے ہی ٹھوس ہو جائیں گے۔ ایک راکٹ چلتا ہے تو وہ زیر زمین بنکروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میدان میں آ کر لڑنا ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ یہ افغانستان میں مہاتما کھاتے ہیں۔ اے اللہ کریم، ان کافروں ظالموں کے مقابلے میں مظلوم مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پیدا فرما۔ لا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ابھی سیرت سیدنا علی